السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج۔ تو محترم حضرات، ایک ایسا عبرتناک واقعہ جسے سن کر آپ کی حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ ایک ایسا مردہ آدمی جس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے لوگ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور جب ایک بزرگ نے اس کا حال دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب انہوں نے اس کی وجہ بتائی تو سب کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ تو کیا تھی وجہ، اور کیوں ایک مردے کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا؟ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک بہت بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ اسی زمانے کے دوسرے بزرگ حضرت خواجہ حسن بصری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مردے کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت خواجہ حسن بصری بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے پر جب آپ حضرت خواجہ حسن بصری سے بے ہوشی میں جانے کا سبب پوچھا گیا تو آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مردے کے بارے میں کچھ عجیب فرمایا، جو کہ بہت زیادہ عبرت انگیز تھا۔ محترم حضرات، آپ بھی یہ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ اس مردے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے ہوشی کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مردہ کبھی اعلیٰ درجے کے عابدوں اور زاہدوں میں سے تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے ابو سعید، ہم سب کو ان کے بارے میں کچھ بتائیں جن کا یہ لاشا اس طرح سے لے جایا جا رہا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ شخص اپنے گھر سے نماز ادا کرنے کی نیت سے نکلا تھا، تو راستے میں اس کی نظر ایک عیسائی لڑکی پر پڑ گئی، اور اسے دیکھ کر یہ شخص دل دے بیٹھا، اور اس کے بعد اس عیسائی لڑکی کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس لڑکی نے اس شخص سے کہا کہ جب تک تم میرے مذہب میں داخل نہ ہو جاؤ گے میں تیرے قریب ہرگز نہیں آؤں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کی صحبت و بےتابی بھی بڑھتی گئی، اور آخرکار اس پر بدبختی غالب ہو گئی، اور اس نے عیسائی لڑکی کی بات مان کر اسلام کا قلادہ اپنے گلے سے اتار کر مذہب عیسائیت قبول کر لیا۔ جب اس عیسائی لڑکی کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے کہا، اے شخص، تجھ میں کوئی بھلائی نہیں، تو نے ایک گھٹیا شہوت کے لیے اپنا دین چھوڑ دیا جس پر تو نے اپنی پوری زندگی گزار دی تھی، مگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابدی نعمتوں کے حصول کے لیے عیسائیت چھوڑ کر دامن اسلام میں آباد ہو رہی ہوں۔ اور پھر اس لڑکی نے ایک سورہ مبارک کی تلاوت کی جس کا ترجمہ تھا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہی ہے جو یکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس اللہ کا کوئی ہم سفر ہے۔ لوگوں کو اس لڑکی کے منہ سے قرآن سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ تب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ اے لڑکی، کیا تم نے یہ صورت پہلے سے یاد کر رکھی تھی؟ تو اس لڑکی نے قسم کھا کر کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میں تو اس صورت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن جب اس شخص نے مجھ سے اپنی شہوت، اپنی حسرت پوری کرنے کے لیے اقرار کر لیا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں دوزخ میں داخل ہو رہی ہوں، اور اتنے میں اچانک اس شخص کو میری جگہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بے حد خوف زدہ ہو گئی۔ تبھی ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا، ڈرو مت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو تمہارا فدیہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا، اور پھر میں نے جنت میں ایک جگہ پر لکھا دیکھا جس کا ترجمہ تھا، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سبق فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے سورہ اخلاص دکھائی گئی، اور پھر میں نے اسے یاد کر لیا، اور جب میں اس خواب سے بیدار ہوئی تو یہ صورت مجھے زبانی یاد تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ عورت تو مسلمان ہو کر جنت کی مستحق ٹھہری، مگر یہ زاہد اور عابد شخص مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد دوزخی ٹھہرا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حضرات، یہی انجام ہوتا ہے مرتد شخص کا۔ دوستو، اسلام ایسا پاک اور ایسا سچا مذہب ہے کہ اسے اگر سمجھا جائے تو انسان زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر رسوا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی ذلیل اور اس کی کبھی تذلیل نہیں ہونے دے گا۔ لیکن کچھ نامراد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مذہب کو سمجھ نہیں پاتے اور مرتد ہو کر دوزخی بن جاتے ہیں۔ تو محترم حضرات، آج کی ہماری ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔